کیا ٹائی پہننا جائز ہے؟ ٹائی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ عاطف اسلم مانسہرہ سے۔ دیکھیں علماء نے ٹائی کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا کیونکہ یہ اس زمانے میں غیر مسلموں کا لباس تھا، مسلمان پہنتے ہی نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ تو اس زمانے میں مشابہت تھی، لیکن اب یہ مشابہت ختم ہو گئی ہے، مسلمان بھی بڑی تعداد میں پہنتے ہیں، جیپنیز بھی پہنتے ہیں۔ صرف انگریزوں کا لباس نہیں ہے بلکہ پوری دنیا نے اس لباس کو ایک لباس کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ تو اس لیے اب ٹائی پہننا میں مشابہت کا عنصر چونکہ نہیں ہے، لہذا اب اس علماء کی رائے یہی ہے کہ جائز ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ آپ کا جو اپنا کلچر ہے آپ اسی کو فالو کریں۔ پاکستان میں شلوار قمیض کا رواج ہے، عربوں میں جبے کا رواج ہے، تو اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، یہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان سے 10 اختلافات ہوں گے لوگوں کو، اور ہمیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی اچھی بات لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اکثر وہ اپنے ہی لباس میں غیر مسلم کنٹریز کے دورے کرتے ہیں، اپنے ہی شلوار قمیض میں اور ویسٹ کوٹ میں، تو اس سے دوسروں پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ دوسرے بھی یہ مانتے ہیں کہ ان پر یعنی ہم سے مروب نہیں ہیں، تو اسی کلچر کو فروغ دینا چاہیے اپنے لباس کو۔ ہاں اپنے لباس میں اگر کوئی خرابی ہے تو ایک الگ بات ہے، کوشش اسی کی کرنی چاہیے۔ حکومت کی یوتھ لون اسکیم کا حکم۔ ساجد صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں گورنمنٹ نے ابھی جو یوتھ لون پروگرام شروع کیا ہے کیا ہم اس سے قرضہ لے سکتے ہیں جبکہ ملک کے حالات بھی صحیح نہیں ہیں؟ کیا اس سے پیسے لے کر ہم کوئی بزنس شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے بھائی، اس میں آپ کو سود دینا پڑتا ہے، سودی ایگریمنٹ ہے، بالکل حرام ہے۔ البتہ جس آدمی کو جان کے اور کھانے کے لالے پڑ گئے ہوں، بہت ہی مجبور ہو، بالکل روڈ پہ آ گیا ہو بیچارہ، تو اور اس حلال طریقے سے کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور خود بھی دہاڑی بھی نہ لگ رہی ہے اس بیچارے کی، مزدور یعنی کوئی مزدوری پہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو، تو پھر ایسی شدید مجبوری میں جب حلال کے تمام دروازے بند ہو گئے ہوں تو پھر ایسی مجبوری میں آپ ایسا قرضہ لے سکتے ہیں۔ میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کرنے کا حکم۔ کامران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا انویسٹمنٹ کمپنی میں میوچل فنڈ میں انویسٹ کر کے اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اس میوچل فنڈز والی کمپنیاں ہیں یہ مضاربت کے شرعی اصولوں کا خیال نہیں کرتی۔ البتہ جو کوئی ایسی کمپنی ہو جس میں کوئی باقاعدہ شرعی ایڈوائزر ہو جو نگرانی کر رہا ہو کہ یہ شریعت کے مطابق مضاربت ہو رہی ہے، یا اسلامک بینکوں کے جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں ان میں انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں، جیسے میزان بینک ہے یا بینک اسلامی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنے کا حکم۔ اعجاز احمد گھوٹکی سے پوچھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خدا کا اصل مطلب یہ تھا تو یہ تھا، بھائی لغت میں یہ نہیں دیکھا جاتا جب یہ لفظ ڈکشنری میں آیا تو اس وقت اس کا مطلب کیا تھا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب لوگ اس کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کا معنی اس زمانے میں گاڈ ہے، گاڈ۔ ہاں بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے نام ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے، الرحمن الرحیم ہے، قدوس ہے، سلام ہے، المہیمن ہے، تو یہ انہی ناموں سے، الرحمن ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن خدا کا لفظ کا استعمال بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا مطلب ہوتا ہے معبود، الہ۔ آپ اس کی اجزائے ترکیبی میں نہ جائیں کہ جب یہ تھا تو یہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے نکلا ہے فارسی کے فلاں لفظ، بھائی نکل کے اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا فلاں آیا اور اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا، اب صلوات تو عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب دعائیں ہیں، تو اب کوئی آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ فلاں صلواتیں سنا کے چلا گیا، آپ کہیں بھائی تم تو اس کو شاباش دو، اب وہ جواب میں کہہ رہے ہیں بھائی صلواتوں کا مطلب گالیاں ہیں تو میں شاباش کیوں دوں؟ آپ کہیں نہیں جی صلواتوں کا اصل مطلب جو فلاں کتاب کے فلاں صفحہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی صلوات تو سلام کو کہتے ہیں اور رحمتوں کو کہتے ہیں، تو وہ تمہیں رحمتیں دے کے جا رہا ہے، تم اس کو گالیوں سے تعبیر کر رہے ہو، تو یہ سب منطق لغت میں نہیں چلتی۔ لغت میں کہتے ہیں بھائی ہمارے وقت میں صلوات، جب اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس موقع پہ کہ فلاں صلواتیں سنا کے چلا گیا تو اس کا مطلب گالیاں ہوتا ہے، رحمتیں نہیں ہوتا۔ تو لغت جو ہے نا یہ ڈکشنری کے حوالوں کو نہیں دیکھتی، لغت یہ دیکھتی ہے پبلک میں کس لفظ کے کیا مطلب چل رہا ہے، تو ڈکشنری والے بھی پبلک سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس مطلب کا اس لفظ کا کیا مطلب ہے، تو وہ اسی حساب سے لکھ لیتا ہے، پھر وہ ڈکشنری پرانی ہو جاتی ہے تو معنی اس کے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم جو عرف میں جو خدا کا لفظ رائج ہے وہ گاڈ کے معنی میں ہے، معبود کے معنی میں ہے، الہ کے معنی میں ہے، اس لیے اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ یہ عربی ہی کا معبود لفظ ہے جس کا یہ آج کل ترجمہ ہے، ڈکشنری میں نہیں، عرف میں۔ لوگ جیسے گاڈ انگلش میں معبود کو کہتے ہیں، الہ کو کہتے ہیں، تو
قرآن اور حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کو عربی میں ہی پکارو، کسی اور زبان میں نہیں پکار سکتے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کو آپ کسی بھی زبان میں، چاہے گاڈ، او مائی گاڈ بھی تو ہم کہتے ہیں نا، تو گاڈ کہنا بھی جائز ہے اللہ تعالیٰ کو، تو خدا کہنا بھی جائز ہے جو فارسی کا لفظ ہے جو آج کل اردو میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ سب طرح سے جائز ہے۔ بہتر بہرحال یہی ہے کہ اللہ کہا جائے، رحمان کہا جائے۔ کیا ننیال والے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ شائستہ کوثر کراچی سے پوچھتی ہیں، اگر بچے کا عقیقہ ننیال والے کریں تو کیا اس سے عقیقہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، بہت اچھے سے ہو جاتا ہے، آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم، فرحین عباسی نے پوچھا ہے، کیا اسلام شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کا حکم دیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل حکم دیتا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگھار نہیں کرتی تو شوہر اس پہ سختی بھی کر سکتا ہے اس معاملے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مرد کی توجہ حرام کی طرف نہ جائے، تو اس کو حلال میں تسکین ملے گی تو حرام سے وہ بچے گا۔ بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ ویسے شادی میں جانے کے لیے بہت زیب و زینت ہے، لیکن جب میاں صاحب گھر میں آ رہے ہیں تو وہ بالکل چڑیلوں کی طرح بن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں کی صفات میں یہ بھی بیان کی ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، شوہر خوش ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کسی چڑیل کو دیکھنے سے تھوڑی خوش ہوگا، کسی مزین عورت کو دیکھنے سے ہی شوہر خوش ہوگا۔ کیا مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیرے گا؟ اعجاز احمد مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں، مسبوق کہتے ہیں جس کی ایک یا دو یا تین رکعتیں نکل گئی ہوں۔ مسبوق نے اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو والے سلام کے ساتھ سلام پھیر کر سجدہ پورا کرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کی تو کیا اس کی نماز صحیح ہو گئی؟ نیز کیا اسے سجدہ سہو والا سلام پھیرنا چاہیے یا نہیں پھیرنا چاہیے؟ نہیں پھیرنا چاہیے تھا، اس نے غلط کیا، لیکن اب جب کر لیا تو نماز ہو گئی اس کی، کیونکہ ایک نماز میں 2 دفعہ سجدے نہیں ہوتے۔